اور سونے کے چکر میں رہ کے وہ اپنا قیمتی ہیرا کو گوا دیا، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو انسان کے لیے سب سے جو قیمتی ہیرا ہے وہ انسان کی زندگی ہے، وہ انسان کی زندگی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ لیں، تو میرے عزیزوں ہمارا جو قیمتی ہیرا ہے، ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے بہترین زندگی بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہمارے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آرام کی جگہ جنت ہے. اور اللہ پاک نے کہا کہ مومن کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و کرم ہوا اور ان کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستو، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جان عطا کی ہے، ان ساری چیزوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. یہ بات بالکل سچ اور حق بات ہے، اور اس بات کا ہر انسان کو یقین بھی ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے دنیا بقا کی طرف جانا ہے. پھر بھی انسان اپنی مشغولی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی بزنس کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے اور میرا بزنس اور زیادہ بڑھ جائے. میرے عزیزوں، یہ بات بالکل سچ ہے. انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر انسان کو ایک دکان مل جائے تو اس کے دل کے اندر دوسری لالچ شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ایک اور دکان مل جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. تو میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی انسان کی دل کی لالچ کو دنیا کے اندر پورا نہیں کر سکتا، بلکہ مرنے کے بعد قبر کی مٹی اس کی دل کی خواہشات کو پورا کرے گا. تو میرے عزیزو، اسی واقعات کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک غریب انسان تھا، ایک مزدور کلاس کا آدمی تھا. اس کو ایک راستے میں ایک ہیرا مل جاتا ہے. تو جب وہ اس کو ہیرا ملتا ہے، وہ کسی آدمی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ قیمتی ہیرا ہے، بہت زیادہ اس کا قیمت ہے.
تو کہتا ہے اس کو کہاں بیچنا ہے؟ تو ان کے لوگوں نے بتایا کہ آپ چلے جائیے سنار کے پاس دکان پہ جا کر کے اس کا قیمت لگا دیجیے۔ تو وہ شخص چلتا ہے دکان کے پاس جاتا ہے، سنار سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز ملا ہے، یہ دیکھو تو اس کو چیک کرو یہ کیا ہے۔ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو چیز ہے انمول چیز ہے، انمول خزانہ ہے، اس کو ہیرا کہتے ہیں، اور جو ہیرا ہے یہ عام جگہ نہیں ملتا ہے، بہت کوشش بہت جدوجہد کے بعد، بہت سارے لوگوں کے بعد، کئی ہزاروں کے بعد یہ چیز جو ہے کسی کے پاس میسر ہوتا ہے۔ تو کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا کہ میرے بھائی اس کی قیمت اگر یہ پورا بازار بیچ کر کے آپ کو دے دی جائے پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوگی، تو آپ کو میں ایک راستہ اور ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیے بادشاہ سلامت کے دربار میں، آپ کی اس ہیرے کی قیمت بادشاہ بہتر طریقے سے لگا سکتا ہے۔ تو وہ آدمی چلا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ چیز لے کر کے، اسے مجھے بیچنا ہے۔ کہا کیا ہے دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھایا تو دیکھا بادشاہ تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ وزیر اس ہیرے کو ہمیں لینا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب بادشاہ کا کسی چیز کے اوپر دل آ جاتا ہے نا تو وہ چیز بادشاہ اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے، اس کے علاوہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا اور اس چیز کو حاصل پورا کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر صاحب سے کہ وزیر اس ہیرے کی قیمت لگاؤ، کیا لگ سکتی ہے، اسے مجھے خریدنا ہے۔ تو وزیر بھی دیکھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی قیمت ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنا مہنگا ہیرا ہے کہ اگر آپ کی بادشاہت پوری کی پوری بادشاہت بھی سے دے دی جائے پھر بھی یہ ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہوگا۔ تو پھر کہا کہ اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، آخر تو مجھے خریدنا ہے، اس سے یہ بیچنے کے لیے آیا ہے۔ کہا کہ اس میں میں ایک راستہ نکالتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے بادشاہ سلامت، میں اس ہیرے کو حاصل کر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وزیر اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کی، کہا دیکھو بھائی یہ آپ کا ہیرا ہے، یہ میرے بادشاہ کو پسند آ گیا ہے، بادشاہ سلامت نے سے رکھ دیا ہے، اور آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں سے صبح سے لے کے شام تک، صبح سورج نکلنے سے شام میں سورج ڈوبنے تک آپ بادشاہ کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، آپ چاہے اس میں سے جو بھی سامان مہنگا سستا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اس کے گھر میں سے بادشاہ کی بادشاہت میں سے آپ لے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو اس آدمی کو یہ سودا پسند آ گیا، بولا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی واپس گھر گیا، رات میں بے چین رہا، گھبراتا رہا، پریشان رہا، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی تو ایک لاٹری لگ گئی، وہ آدمی خوشی کے مارے، بے چینی کے مارے، بھوک کی وجہ سے کبھی اس گڑبڑ کبھی اس گڑبڑ، نیند نہیں آ رہا ہے۔ صبح یہ 4 بجتے ہی بادشاہ کے دربار میں جانا شروع کر دیا۔ جب یہ آدمی بادشاہ کے گھر کے قریب پہنچا تو جو بادشاہ کے ملازم لوگ تھے، جو ان کے نوکر لوگ تھے، سپاہی لوگ تھے، انہوں نے گیٹ کو کھول دیا۔ گیٹ کھولا تو یہ بادشاہ کے جو وزیر تھا بہت چست اور چالاک تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا حل نکال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے بادشاہ کے محل کے اندر میں جیسے ہی انٹری کیا کرنے کا جگہ تھا، گیٹ تھا، اس انٹری کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک بہت عالی شان کپڑوں کا ایک سرمایہ لگا دیا،
کپڑے ہی کپڑے چاروں طرف سے لگا دیا، اچھے اچھے لباس، قیمتی لباس، بادشاہت والے لباس۔ اب وہ آدمی جیسے بادشاہ کے گھر میں انٹری کرتا ہے تو اس کے سامنے خوبصورت ترین لباسیں نظر آتا ہے، بادشاہی محل والے لباس، بادشاہ والے لباس، قیمتی لباس جو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا سا شیشہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی ایک کپڑے کو اٹھاتا ہے، پہنتا ہے، چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے شیشہ میں یہ اچھا نہیں ہے، اس کو رکھا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر اس کو دیکھا، پھر تیسرا دیکھا، کئی کپڑے 2 گھنٹہ جب کپڑوں میں چیک کرتا رہا تو اسے ایک کپڑا پسند آ گیا۔ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں 10-20 کپڑوں کو دیکھیں تو کسی نہ کسی ایک کپڑے کے اوپر آپ کا دل آ جائے گا اور وہ پسند آ جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے 2 گھنٹہ دیکھا کپڑوں کو پہن کر کے، اس کو ایک کپڑا بہت ہی اچھا لگا اور جچ گیا اس کے دل میں، تو کہا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے۔ بس انہوں نے وہ کپڑا لگایا، سوٹ بوٹ لگایا، پھر کہا کہ چلو تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ ٹائم دیکھا تو کہا کہ ابھی تو 2 ہی گھنٹہ بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، تو آگے بڑھا۔ وزیر چالاک تھا، انہوں نے کیا کیا، آگے ایک بادشاہ کے گھر میں انٹری کرنے کے بعد ایک بہت بڑا ٹیبل سجا دیا جس میں شاہی کھانے ہیں، جس میں گوشت، قورمہ، بریانی، کوفتے، شاہی پنیر، شاہی کباب، بہت سارے بریانی کے آئٹم ہے، گوشت کے آئٹم ہے، کھانے کے آئٹم ہے۔ اب وہ آدمی جیسے اندر گھستا ہے تو اس کی نظر کھانوں کے اوپر پڑتا ہے۔ جب ان کا نظر کھانے کے اوپر جاتا ہے تو وہ کھانا دیکھتا ہے، پہلے چاروں طرف گھوم کے کئی پرکار، ہزاروں قسم کے کھانے لگے ہوئے ٹیبل میں۔ وہ سوچتا ہے کس کو کھاؤں، کس کو چھوڑوں، کس کو کھاؤں، کس کو چھوڑ دوں۔ وہ کہتا چلو ابھی تو کپڑا تو ہو گیا ہے، کئی دن سے بھوکا بھی ہوں، پہلے کھانا کھاتے اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور بادشاہت والا کھانا اس کے سامنے لگا ہوتا ہے، خوبصورت ترین کھانے۔ تو ایک ایک کر کے تھوڑا لے کے سب میں سے کھاتا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں۔ سب کھانا جب کھاتا ہے اس کا پیٹ ہو جاتا ہے فل، اب اس کے گلے تک پہنچ جاتا ہے، اب اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے کھانے کی۔ اب آدمی کھا تو لیا، بھوکا ہوا تھا، کئی دن سے سویا نہیں تھا، پریشان تھا۔ اب کہتا ہے چلو کپڑے بھی ہو گئے، کھانا بھی ہو گیا، اب تھوڑا اندر چلتے ہیں۔ تو وہ وزیر تو چالاک تھا، انہوں نے اندر جاتے ہی بادشاہ والا ایک خوبصورت بیڈ لا کر کے لگا دیا، وہ مخملی بستر، وہ خوشبودار کمرے، اس کے اندر ملکہ، کئی ساری ملکائیں ہیں کمرے میں، پنکھے ڈلا رہی ہیں۔ اور جیسے ہی اندر آیا تو کہا کہ آئیے حضور آپ کے لیے۔ تو آدمی آتا ہے، دیکھتا ہے کئی سارے نوکر لگے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت بستر ہے، اتنی اچھی خوشبو ہے کمرے میں۔ تو بستر کو ہاتھ سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہتا چلو تھوڑے ابھی ٹائم دیتا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی کھانا بھی ہو گیا، کپڑے بھی ہو گئے، اب تھوڑا دیر آرام بھی کر لیتے ہیں، کئی دن سے جاگے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کام میں لگ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آدمی اس بستر پہ لیٹتا ہے، اس بیڈ پہ لیٹتا ہے، مخملی گدے پہ لیٹتا ہے، اور اس کی بادشاہ کی ملکہ، بادشاہ کی نوکر سب بیڑے ڈلا رہی ہے، پنکھے ہو رہی ہے، تو اسے نیند آ جاتا، بالکل جنت کے اندر چلا جاتا، سکون کی نیند آتا ہے، وہ آدمی سو جاتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ آتا ہے شام میں، گھڑی دیکھ کر کے 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، سورج ڈوبنے پہ آیا ہے، اور کہتا ہے کہ حضور اٹھیے۔ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے گھر پر صاف ہو گیا، ادھر ہاتھ مارنا شروع کرتا ہے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ وزیر کہتا ہے کہ بھائی آپ کا وقت ہو گیا ختم، ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا صبح سے شام تک کا، وہ ٹائم آپ کا ہو گیا ختم، اب کچھ
بھی آپ نہیں لے سکتے. کہا بات وزیر صاحب تھوڑا سا مہلت دیتے, میں تھوڑا یہ لے لوں تھوڑا. بولا نہیں, بالکل نہیں. بولا یار دے رہے ہو؟ نہیں. بولا پیار سے کہہ رہا ہوں آپ چلے جائیں, نہیں تو مجھے بعد میں دھکا مار کے نکالنا پڑے گا. وہ آدمی نہیں مانا, ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کیا. وزیر نے اپنے ملازم کو بلایا, کہا اسے اٹھاؤ, اسے باہر دھکا مار کے باہر لے. اس آدمی کو اس بادشاہ کے گھر سے, محل سے اٹھایا, باہر گیٹ کے باہر لا کے پھینک دیا. تو میرے عزیزو, اصل مقصد جو ہے زندگی کا انسان کے لیے, اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 15 سال, 20 سال, 50 سال, 70 سال, 80 سال کی زندگی دی ہے. اور انسان کس چیز میں مشغول ہے؟ اچھے کپڑے پہننے میں, اچھا کھانا کھانے میں, اور نیند سونے کے لیے. بس اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. نہ تو اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں, نہ اس کے احکامات ہیں, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, تو پھر آدمی کہتا ہے کہ فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دو, چند منٹ کے لیے دے دو, چند سیکنڈ کے لیے دے دو, چند گھنٹے کے لیے دے دو, میں اللہ کا ذکر کر لوں, میں خیرات کر لوں, میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں, میں بیواؤں کو مدد کر دوں, میں یتیم کے سروں پہ ہاتھ رکھ دوں. کہتا ہے فرشتہ بالکل آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی آپ کو موقع نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو 50 سال, 60 سال, 70 سال کی زندگی دی تھی, آپ نے اس کو غفلت کے ساتھ گزار دیا. اگر وہ آدمی چالاک ہوتا, سمجھدار ہوتا, تو اچھا کپڑا بھی لے سکتا تھا. کچھ ٹائم میں وہ اچھا کپڑا لے لیا, تھوڑا سا کھا کر کے, تھوڑا دیر آرام کر کے, بادشاہ کے محل میں سے وہ سارے بادشاہ کے قیمتی چیز کو نکالتا, گیٹ سے باہر کرتا, نکالتا, گیٹ سے باہر کرتا, نکالتا, گیٹ سے باہر کرتا. تو کیا پتا چلتا, بعد میں جب ٹائم ہوتا اسے وزیر دھکا مار کے باہر بھی نکالتا, تو اس کے پاس اتنا سامان ہو جاتا, اتنا خزانہ ہو جاتا کہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکتا تھا, اور اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی میں تبدیل کر سکتا تھا, بدل سکتا تھا. لیکن اس نے یہ سب چیز نہیں کی, اور نادانی میں کھانے اور پینے اور سونے کے چکر میں رہ کے وہ اپنا قیمتی ہیرا کو گوا دیا, اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو انسان کے لیے سب سے جو قیمتی ہیرا ہے وہ انسان کی زندگی ہے, وہ انسان کی زندگی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ لیں, تو میرے عزیزو, ہمارا جو قیمتی ہیرا ہے, ہماری زندگی ہے, یہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے بہترین زندگی بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں کامیاب عطا کر دے, کامیابی عطا فرمائے گا, اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہمارے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے آرام کی جگہ جنت ہے. اور اللہ پاک نے کہا کہ مومن کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے, تو دنیا میرے لیے, ہم لوگوں کے لیے قید خانہ ہے, اور آخرت میں ہم لوگوں کے لیے آرام ہی آرام ہے. اگر ہم لوگوں کو یہ واقعہ سن کے, یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ جو بیان اچھا لگا ہو, پسند آیا ہو, اگر آپ لوگوں کو اس واقعہ سے, اس بیان سے کچھ سیکھنے, کچھ سمجھنے کو ملا ہو, تو آپ لوگ اپنے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور اپنے پیارے چھوٹے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ پاک ہمیں بھی خوش رکھے, آباد رکھے, اور آپ سبھی لوگوں کو خوش اور آباد رکھے. اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو, اسلامک پاور 101 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنی کومنٹ میں خوبصورت پیارا سا کومنٹ ضرور کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.